شہری رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا امریکہ کے انتخابات جاری ہیں اور ریزلٹس آنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے. کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ امریکن ریزلٹس کو، خاص طور پر پاکستان کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گی ان امریکن الیکشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان کو بالکل اس وقت تحمل سے اور ہم سب کو اس الیکشن کو دیکھنا چاہیے. یہ ہمارے تو تعلقات ریاستی ہوتے ہیں جی، اور ظاہر ہے جو بھی ووٹ چنے امریکی عوام اپنے ووٹ دے کے چنے اپنی ریاست کو لیڈ کرنے، انہی کے ساتھ ہمارا رشتہ اور روابط رہیں گے. ظاہر ہے دوسروں سے بھی رہیں گے، ہر پارٹی سے رہتے ہیں، لیکن اس پہ یہ زیادہ تبصرے کرنا کہ جی ہمیں پریشانی ہونی چاہیے، میں نہیں سمجھتی ایسا کرنا چاہیے. ریاستوں کی ٹھوس ہوتی ہے ایک پالیسی، اور کچھ امریکہ کی پالیسیز میں سمجھتی ہوں تبدیل نہیں ہوں گی جو بھی آئے. مثلا خاص طور سے دیکھیے چائنا کے حوالے سے اور جو تجارتی جنگ وہاں چلتی ہے اس میں کمی نہیں آئے گی. ہاں بالکل یہ پریشانی ہو سکتی ہے، یہ سوال تشویش ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو ٹریڈ ٹیرفز کا شکار نہ بنایا جائے جو شاید ڈونلڈ ٹرمپ کریں، مگر یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. دوسرا یہ کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ان کے روابط بھی اسی طرح رہیں گے. 19-20 کا فرق بھی نہیں ہوگا میری نظر میں. وہ تو ایک کہنے کی بات ہے. الیکشن کیمپین میں سارا علاقہ انہوں نے انڈو پیسفک کہہ دیا جو ایشیا پیسفک ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہندوستان کو اپنا پیوٹ وہاں سے سمجھتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی بھی پشت پناہی رہے گی جی. کچھ سیز فائر کی طرف کوشش ہونی چاہیے میں سمجھتی ہوں، لیکن یہ ان کے اپنے سوچ اور اپنے ووٹرز کے دباؤ کی بنیاد پر ہوگا جو کالج کیمپسز میں ہیں. لیکن اس وقت ظاہر ہے اتنا کافی نہیں ہے، اتنا نہیں ہے کہ آپ آگے اس پر بڑھ سکیں. اب جو صورتحال ہے جی پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں بالکل ہی ہمیں دیکھنا ہے الیکشن کون جیتتا ہے، اور اپنے تجارتی اور اقتصادی روابط آگے رکھنے چاہیے، نہ کہ ہم دعاگو ہوں کہ جی فلاں آ جائے اور فلاں آ جائے. یہ غیر موضوع ہوتا ہے سیاسی جماعتوں اور سیاسی کارکنوں کے لیے، کیونکہ پھر آپ بیسکلی مداخلت کو دعوت دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے شہری رحمان صاحبہ، یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ امریکہ میں ہر رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں. when it comes to مسلم ووٹرز تو مسلم کمیونٹی کی تعداد 25 لاکھ ہے. غزہ کو لے کر اگر بات کریں تو غزہ کا اس پر کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے دونوں کینڈیڈیٹس کے رزلٹ پر، اس متعلق آپ کیا کہیں گی؟ غزہ کا بالکل رزلٹ میں سمجھتی ہوں ہونا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے ہوگا، کیونکہ اگر غزہ کا کوئی فرق پڑتا، اتنا جامع طور پر فرق پڑتا، تو پھر آپ دیکھتے کہ کس لیول پر وہاں ووٹرز آپ کے سامنے آگے آتے. میں سمجھتی ہوں مسلم ووٹ ایک سیکنڈ پیچھے رہا ہے، ایک حد تک مسلم ووٹ بہت پیچھے رہا ہے اس دفعہ. اسی وجہ سے وہ 1% ہوتا ہے، ایکٹیو ووٹ ہوتا ہے جی خاص طور سے. تو اس حوالے سے یہ میری نظر میں مسلم ووٹ اس وقت پورا نہیں ڈلا ہے جس طرح بھرپور طریقے سے ایک زمانے میں ڈلتا تھا. پاکستانی ووٹ بھی صرف ایک پارٹی متحرک ہے، ایک یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اپوزیشن پی ٹی آئی بہت متحرک رہی ہے کہ وہ جیت جائیں، مگر ایز اے رول مسلم جو ووٹر ہے وہ ظاہر ہے اس وقت کچھ نہ کچھ اس وقت تذبذب کا شکار رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کی پالیسی اس وقت چل رہی ہے، دوسرے انپریڈکٹیبل ہیں. ایک طرف کہتے ہیں میں جنگ ختم کروں گا، دوسری طرف ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو بالکل نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی حقوق ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جی. جی بالکل درست فرمایا آپ نے، اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. سکات حمل کے آئینی حق کو قلعدم قرار دینے کے بعد یہ پہلا صدارتی انتخاب ہے امریکہ میں. اور کیملا کی جب بات کرتے ہیں تو کیملا خواتین کے حقوق کی دائی ہیں، یہ ان کی جیت میں کتنا اہم ثابت ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں ابھی جو وہ کیچ اپ کر رہی ہیں، رات کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو لینڈ سلائیڈ مل رہا ہے نا، تو اب جو وہ کیچ اپ کر رہی ہیں وہ خاص طور سے ویمن اور ظاہر ہے ہسپینک اور ووٹ ہے، عورتیں نکل رہی ہیں اور انہوں نے ایک سوچ کے مطابق یہ اپنا ووٹ استعمال کیا ہے. لیکن اس وقت
ان کی شکلوں پہ مجھے ابھی بھی مایوسی نظر آ رہی ہے، جو اگر آپ امریکی چینل دیکھیں اور ان کے ظاہر ہے عورتیں اپنے حقوق جو ہیں وہ ظاہر ہے کاملا ہارس سے جوڑ رہی ہیں، اور یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ امریکہ کا ابھی تک کوئی عورت، کوئی خاتون پریزیڈنٹ نہیں ہو سکی. جی آپ نے دیکھا ہلری کلنٹن نے پاپولر ووٹ لیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ، لیکن الیکٹورل کالج نے ان کو چوز کیا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا شیرین احمد صاحبہ، بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ بھی کہیے گا کہ اگر پاکستانی سیاست کو مد نظر رکھا جائے تو پاکستانی سیاست کے متعلق بات کی جائے تو ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بار بار یہ بات کی گئی کہ اگر ٹرمپ آئیں گے تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، اور ان کی جانب سے اس طرح کے بیانات بھی سامنے آئے. کس طرح سے اس طرح کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی، کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کو بتائیں گے امریکی انتخابات 2024 سوئنگ سٹیٹس کی بات کریں گے تو سوئنگ سٹیٹس کے نتائج وائٹ ہاؤس کے مکین کا فیصلہ کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فہد بن ارشاد صاحب نے. آپ پر آؤں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جب دیکھتے ہیں ٹرمپ کو تو ٹرمپ کا تارکین وطن کو لے کر ایک بولڈ سٹانس ہے جو کہ اس دفعہ اس کیمپین میں واضح طور پر انہوں نے کلیئر کیا ہے. لیکن اگر ہم کیملا کی بات کرتے ہیں تو وہ تارکین وطن کے گھرانے سے اب تاریخی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے تک کامیاب رہی ہیں. تو اس متعلق آپ دونوں میں کیا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیموکریٹس جو ہیں ان کی ہمیشہ سے جو تارکین وطن امیگرینٹس ہوتے ہیں ان کی طرف پالیسی بہت نرم رہتی ہے. ان کے دور میں امیگریشن کی جو وہ ہوتی ہیں ویزا اور امیگریشن جو ہے ان کی نرمی ہوتی ہے ان میں، جبکہ ٹرمپ کا جو ہے وہ سٹانس بہت ہارڈ لائن سٹانس ہے ان کے اوپر. لیکن جہاں تک دیکھیں اللیگل امیگرینٹس کی بات ہے جو ٹرمپ نے لائن دی ہے، میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو اتنی بڑی تعداد میں ٹرمپ کے گزشتہ دور میں ڈیپورٹیشن اللیگل امیگرینٹس کی نہیں ہوئی تھی جتنی اوباما کے دور میں ہوئی تھی، براک اوباما کے دور میں ہوئی تھی. تو اللیگل امیگرینٹس کے اوپر دونوں کی پالیسی جو ہے وہ سخت ہی ہے، لیکن ٹرمپ بہت زیادہ ہارڈ لائن دیتے ہیں اس معاملے میں. اور اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جب بارڈر کراسنگ ہوتی ہے ساری وہاں پہ، تو ٹرمپ نے جب آ کے وہاں پہ وال بنائی تھی، ٹھیک ہے ڈیموکریٹس اس وال کے خلاف تھے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ٹرمپ نے وال بنائی تھی تو انہوں نے جو اللیگل امیگرینٹ کا فلو تھا سارا وہ انہوں نے میکسیکو کے بارڈر کے اس طرف روکا تھا سارا. جبکہ جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تو انہوں نے وہ ختم کیا تھا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، اور انہوں نے انہیں اندر آنے دیا تھا، جس کے اوپر یہاں پر بہت زیادہ کرٹیسائز ہوا تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو. اور لیکن ان کو بعد میں وہ فیس کرنا پڑا، کیونکہ جب ایک مہینے کے اندر 30,000 ہزار اللیگل امیگرینٹس اندر آئے اور انہوں نے اس کے بعد وہ ٹیکسز سے میجورٹی جو ان کی انٹری ہے وہ ٹیکسز والی سائڈ سے کیلیفورنیا سے ہوتی تھی. اب ٹیکسز جو ہے وہ بیسکلی ریپبلکن اسٹیٹ ہے، تو وہاں کے گورنر جو ہوتے تھے ان کو ساروں کو وہ ایسٹ کوسٹ کی طرف بھیج دیتے تھے، جس کی وجہ سے اللیگل امیگرینٹس کا بہت بڑا فلو جو ہے وہ امریکہ میں انٹر ہوا، اور جس کی وجہ سے بہت مسائل بھی کریٹ ہوئے ہیں وہاں پہ، جس کی وجہ سے ٹرمپ نے یہ پاپولر لائن پکڑی. اور عام امریکنز جو ہیں، عوام امریکنز ہیں، شہری، ان کے ذہن میں یہ بات کہیں نہ کہیں تو ضرور ہے کہ اللیگل امیگرینٹس یہاں پر آتے ہیں، انڈر دا ٹیبل جابس کرتے ہیں اور ہماری جابس جو ہیں وہ ساری وہ لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اتنا زیادہ فلو آیا، اس کی وجہ سے ہاؤسنگ پرائسز ہائی ہو رہی ہیں، انفلیشن ہائی ہو رہی ہیں. ضرور یہ ایک فیکٹر ہے، لیکن ٹرمپ نے اس بات کو بہت زیادہ عام عوام کے ذہن میں بٹھا دیا ہے.